ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب آج پھر میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا کون سا فرقہ ویسے؟ میرا فرقہ وہ ہے جس کا نام اسلام ہے۔ آپ کو مبارک ہو، پھر یہ تو اصل میں دین کو ماننے کی اصل صحیح وجہ ہے ہی نہیں۔ غامدی صاحب کے بھی ایک فالوور بنتے جا رہے ہیں اور ان میں بھی غصہ پیدا ہو رہا ہے، کہیں یہ بھی تو ایک فرقہ تو نہیں بن جائے گا؟ امام ابو حنیفہ نے بھی کہاں یہ سوچا ہوگا رائٹ کہ میرے نام پر ایک فقہ بن جائے گی اور پھر لوگ اس کو یہ کہیں گے کہ ہم پابند ہیں اس کے۔ ٹرو۔ نہ پیغمبروں کے معاملے میں مبالغہ ہونا چاہیے، نہ علماء کے بارے میں ہونا چاہیے۔ دین کو سمجھو اور اپنے ذہن سے سمجھو۔ جو 72 فرقے ہیں وہ اور ہیں، رائٹ، اور 73واں جو ہم ہیں وہی ہے کہ جو حق پر ہے، اور ہم جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بندہ مار دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ رویہ دین کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ جو لوگ دین کو پیش کرنے والے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کے اندر عدم برداشت ہے۔ مسلمان کو اگر یہ بات دل سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد الہاد کہاں جائے، کہاں سے ہے؟ باتوں میں سب سے مضبوط بات قرآن کی بات ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، نامور اسکالر جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب آج پھر میرے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ایک سیریز کر رہے ہیں جس کا آج تیسرا پروگرام ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ بہت شکریہ جناب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے پہلا پروگرام بلو ماؤنٹین میں کیا تھا، وہاں پہ ایک سیکوینس بنا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے ہم سٹارٹ لیں۔ جی، تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو چھوڑا اور غامدی صاحب کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ ظاہر ہے غامدی صاحب کی فکر کو زیادہ بہتر آپ نے سمجھا ہوگا، زیادہ ٹھیک سمجھا ہوگا، تو آپ نے ان کو جوائن کر لیا۔ ایک سوال تھوڑا سا اس سے ہے تو الگ، وہ ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان میں یا عالم اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، سنی، شیعہ، وہابی، بریلوی، کیا کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن کا تو اگرچہ واضح حکم ہے کہ لا تفرقوا کے فرقوں میں نہ پڑھیں، لیکن ہم نے بہرحال ضروری سمجھا کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آپ کا کون سا فرقہ ویسے؟ میرا فرقہ وہ ہے جس کا نام اسلام ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ میں یہ کوئی مذاق کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے جی، کہ مسلمانوں کے لیے سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہوں اور ان کا دین مذہب اسلام ہو، اپنے ساتھ کسی قسم کے اور مذہبی نام کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا یا المورد میں پڑھا یا دیوبند میں پڑھا، جی، تو وہ ایک مختلف چیز ہو جاتی ہے، لیکن آپ مذہبی لحاظ سے اپنے آپ کو کسی ایک گروہ کے ایسے پابند مان لیں جی، کہ اب آپ کی رائے اس سے مختلف نہیں ہو سکتی، یہ تو ناقابل قبول ہے دین میں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دین کو کیوں مانتے ہیں؟ جی، اگر تو اس لیے مانتے ہیں کہ آپ پیدا ہو گئے ہیں مسلمان جی، اور آپ نے ایک خاص طرح کی ایجوکیشن حاصل کی ہے اور اب اس کے علاوہ آپ کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ کو مبارک ہو، پھر یہ تو اصل میں دین کو ماننے کی اصل صحیح وجہ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دین کو اس لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اس کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سچائی سمجھا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس میں کوئی ایسی چیز گوارا نہ کریں، یعنی اس اپنے سفر میں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کی سوچ پر کوئی پابندی ہو۔ آپ جیسے قرآن کو، سنت کو، حدیث کو سمجھیں، جی، ویسے ہی آپ اس کو مانیں اور بیان کریں۔ بیان کرنے میں بعض اوقات ظاہرہ حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک خاص طریقے سے بیان کریں، لیکن سمجھنے میں کوئی کمپرومائز ہو۔ اور میں یہ کہوں کہ چونکہ میں حنفی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا دیوبندی ہوں وغیرہ وغیرہ، اس وجہ سے میں تو اس نقطۂ نظر کا پابند ہوں، یہ تو بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جاوید غامدی صاحب کو آپ نے جوائن کیا، اور اب اس وقت بھی ہم المورد میں بیٹھے ہیں، باہر اگر نکلیں تو دوسرے رومز میں غامدی صاحب کی تصویریں بھی پڑی ہیں،
اب آہستہ آہستہ غامدی صاحب کے بھی ایک فالوور بنتے جا رہے ہیں، اور ان میں بھی غصہ پیدا ہو رہا ہے، غصہ اس سینس میں کہ وہ بھی اپنا مخالف نقطہ نظر کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تو کہیں یہ بھی تو ایک فرقہ تو نہیں بن جائے گا؟ آپ نے اس کو جوائن تو کیا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اس کریٹیکل اس میں انالیسس کرتے ہوئے دیکھیں کہ کہیں یہ کل کو ایک فرقے کی شکل نہ اختیار کر جائے۔ دیکھیں، میں تو سچی بات ہے کہ تصاویر کے اس طرح کے ڈسپلے کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، میں نے یہاں بھی اس پر اپنے اختلاف کا اظہار کیا ہے، جی اور جہاں کہیں بھی اس طرح کی کوئی کوشش ہوتی ہے، ذاتی طور پر میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ڈیلس میں بھی ان لوگوں نے تصاویر لگائی ہیں، اگرچہ کہ وہ صرف غامدی صاحب کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو تمام اس کو فکر فراہی کہا جائے یا پھر اس سے آگے بڑھ کر جو دبستان شبلی جس کو کہتے ہیں ان کے بزرگوں کی تصویریں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک خاص ٹیسٹ ہے، لیکن میرا وہ ٹیسٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بس اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں جی تو وہیں تک ہمیں محدود رہنا چاہیے۔ تاہم جو آپ نے بات پوچھی ہے، جی اس میں دیکھیے، جو تو لوگ ہوں گے دین کو سنجیدگی سے سمجھنے والے، ٹھیک ہے، وہ تو یہ سمجھیں گے کہ غامدی صاحب نے دین کو سمجھنے میں بہت سی ایسی باتیں بیان کی ہیں جی جو بہت قیمتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم ان کے شکر گزار ہیں، جی اور اس وجہ سے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑے عالم ہونے کے باوجود جی اس کی اجازت دی ہے ہمیں ٹھیک ہے، کہ ہم ان سے اختلاف کریں۔ تو پھر اصل میں تو فرقہ بننا نہیں چاہیے، جی لیکن ملک صاحب، امام ابو حنیفہ نے بھی کہاں یہ سوچا ہوگا رائٹ، کہ میرے نام پر ایک فقہ بن جائے گی اور پھر لوگ اس کو یہ کہیں گے کہ ہم پابند ہیں اس کے۔ ٹرو ٹرو، وہ تو اگر ان کو معلوم ہو تو بہت پریشان ہو جی کہ یہ تو کبھی بھی نہیں میں نے سوچا تھا۔ صحیح، ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، پھر وہ کوئی اور چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اس کو قرآن مجید نے کہا نا کہ یہ مبالغہ ہو جاتا ہے۔ جی اپنے ایک اور پیرائے میں کہا لا تغلو فی دینکم غیر الحق، دین کے معاملے میں تم مبالغہ مت کرو، اور یہ سمجھایا جی کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ حادثہ ہے نا جی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ان کے ماننے والوں کو موسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، نہیں مانا۔ جی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے تھا، نہیں مانا۔ کیوں ماننا چاہیے تھا؟ بھائی ان کی کتابوں میں ان کی آمد کا ذکر تھا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں مانا؟ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی جو خصوصیات تھیں، جو فضیلتیں تھیں، جو تھیں، جی ان کے بارے میں مبالغہ آمیز قسم کے بیانات شروع کر دیے اور نظریات رکھ دیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیغمبر تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کی، ٹھیک ہے، یقیناً کی، جی لیکن اس کو اتنا زیادہ بیان کیا، اس کو اتنی اہمیت دی کہ پھر کسی اور کے بارے میں وہ متوجہ ہی نہیں ہوئے کہ ان کی بات بھی سنیں۔ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ختم ہو گئے، ان کو تو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ جی یہ نہ پیغمبروں کے معاملے میں مبالغہ ہونا چاہیے، نہ علماء کے بارے میں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبروں کو تو سب کو ہم مانتے ہیں، لیکن علماء کو تو ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ معصوم ہیں۔ ان کی بات سے اتفاق بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ ایک عالم کو مان رہے ہوں، جی زیادہ مان رہے ہوں، اور میں دوسرے کو زیادہ مان رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اور میں آپ کے اس کرٹیسزم کو اور تشویش کو میں اس میں شریک ہوں ٹھیک ہے، کہ یہ جو عام آدمی ہے اس کو بار بار یاد کرانا چاہیے ہمیں کہ دیکھو یہ صرف دین کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جی دین کو سمجھو اور اپنے ذہن سے سمجھو، سوال کرو، جی لیکن کسی کو اتنا نہ بڑھا دو، کسی فرد کو، کہ اس کے بعد دین پس منظر میں چلا جائے جی اور افراد کی اہمیت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ ڈاکٹر صاحب اسی ضمن میں ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، تو یعنی فرقہ ہی جنت میں جائے گا، تو یہاں پہ بھی تو ایک تفریق نظر آتی ہے، تو آپ کیسے اس پہ تبصرہ کریں گے؟ ملک صاحب، حدیث کو دیکھنے کے بہت سے مختلف اینگلز ہو سکتے ہیں۔ جی اس حدیث کے بارے میں دو
الگ الگ تبصرے کروں گا. ایک تو یہ ہے قرآن مجید نے جیسا کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ فرقے واریت کو کنڈیم کیا, ٹھیک ہے, اور یہ فرمایا ہے مسلمانوں کو کہ تم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, جی, اللہ کی اس رسی کو یعنی قرآن مجید کو جی, سب مضبوطی سے تھام لو, جی, ولا تفرقوا, تفرقے مت پڑھو. جی, ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ٹھیک ہے, کہ جو جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا. ٹھیک ہے, یہ کیسے ممکن ہے جی, کہ وہ پیغمبر کے جو یہ پیغام لے کر آئے ہیں وہ ایک ایسی بات کہیں کہ جو بنیاد بن جائے فرقے واریت کی. اب اب کیا ہوتا ہے, سب لوگ یہ کہتے ہیں جی, کہ جی وہ جو 72 فرقے ہیں وہ اور ہیں, رائٹ, اور 73واں جو ہم ہیں وہی ہے کہ جو حق پر ہے اور ہم جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بات اصل میں کچھ اور تھی, ٹھیک ہے, صحیح طرح سے کنوے نہیں ہوئی. رائٹ, یہ ہے ایک میرا جواب. جی, دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ مان لیں کہ یہ حدیث جی, بالکل صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا, ٹھیک ہے, تو پھر حدیث کے اس حصے کو بھی پڑھ لیں جی, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جی, کہ جو اس راستے پر ہوں گے جو میرے اور میرے ساتھیوں میرے صحابہ کا راستہ ہے. جی, اگر اس بات کو مان لیا جائے حدیث میں تو اس کا مطلب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب کسی ایک فرقے کا ذکر نہیں ہو رہا, یعنی یہ نہیں ہو رہا کہ بریلوی جائیں گے باقی نہیں جائیں گے, یا دیوبندی جائیں گے اور باقی نہیں جائیں گے. نہیں, دیوبندیوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے, بریلویوں میں بھی ہوں گے, اہل حدیثوں میں بھی ہوں گے, شیعوں میں بھی ہوں گے, اور لوگوں میں بھی ہوں گے جو جنت کے مستحق بنیں گے, جس نے بھی دیانتداری کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عدم برداشت کا شکار ہے ہم, ہماری پوری سوسائٹی بطور مسلمان آپ کہہ لیں کہ ہم عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں, بالکل برداشت نہیں ہے, بندہ مار دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں, مائنارٹیز کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے آزادانہ اپنے جو ان کی جو خیالات ہیں یا جو ان کے عقائد ہیں ان پہ وہ کر سکے عمل. تو یہ کہاں سے آیا یہ رویہ ہمارے اندر, یہ کہاں تک آپ اس کو ٹھیک یا غلط سمجھتے ہیں؟ ملک صاحب, آپ شاید یہ کہیں کہ میرے جواب سن کر کہ آپ نے بہت ہی بات کو سادہ کر دیا, لیکن میں حقیقت ہے کہ اس بات کو مانتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ رویہ دین کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اگر ہم دین کو صحیح طرح سے سمجھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دین میں اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کو سچائی کو جاننا ہے. ٹھیک ہے, اور سچائی کو جاننے کے لیے کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں جی, سوائے اس کے کہ آپ اپنی بات دیانتداری اور نرمی کے ساتھ بیان کریں, ٹھیک ہے, اور دوسرے کی بات کو کھلے ذہن کے ساتھ سنیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ نہ میں پیغمبر ہوں نہ آپ پیغمبر ہیں. جی, ہو سکتا ہے کہ جو بات میں نے سمجھی ہے وہ صحیح ہو اور میں آپ کو بتاؤں آپ سمجھ لیں, جی, اور یہ بالکل ممکن ہے کہ جو بات دین کی آپ نے سمجھی ہے وہ صحیح ہے اور مجھے بات غلط سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک, اس وجہ سے اگر ہم صحیح دینی رویہ اختیار کریں جی, اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم میں برداشت نہ ہو, کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ دین کو پیش کرنے والے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کے اندر عدم برداشت ہے. جی, وہ تو اپنی بات بیان ہی ایسے کرتے ہیں کہ سننے والے کے اندر ان کی بات کے لیے نرم گوشہ ہمدردی پیدا ہو اور باقیوں کی بات کے لیے وہ عدم برداشت پیدا ہو جائے. جی, ٹرو. میں چنانچہ اس بات کا بہت قائل ہوں کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید پڑھیں سمجھ کر. ٹھیک, عربی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ ترجمے کے ساتھ, اور نماز پڑھیں سمجھ کر. ٹھیک ہے, اور اپنے ذہن سے سمجھیں چاہے عالم کی بات ہی کیوں نہ ہو. جی, اور یہ جو جذباتی تقریریں ہیں ان کو اگنور کریں. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا اتنا نقصان ہوتا ہے جی, کہ مسلمان ان جذباتی تقریروں کی, میں مذہبی تقریروں کی بات کر رہا ہوں, وہ چاہے اونچی آواز میں ہو چاہے دھیمی آواز میں ہو, دھیمی آواز میں بھی بڑی جذباتی تقریریں ہوتی ہیں, مقصد رلانا ہوتا ہے لوگوں کو. ان کے نتیجے میں لوگوں کا ٹیسٹ یہ بن جاتا ہے کہ ہم نے تو انہی کی بات سننی ہے,
اور آپ یقین جانیں کہ پھر لوگوں کو قرآن مجید نہیں سمجھ میں آتا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ قرآن مجید جس انداز میں بات کرتا ہے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے تو آدمی پھر کسی دوسرے کی بات کو سن کے ٹال دے. جی کیونکہ اصل چیز تو قرآن ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دوسری طرح کی باتوں کو آپ زیادہ اہمیت دیں گے تو پھر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ جنک فوڈ کھانے کے عادی ہو جائیں تو آپ کا ٹیسٹ جنک فوڈ کا بن جائے گا. پھر آپ کو کوئی بہت اعلیٰ قسم کی ڈش بنا کے دی جائے گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس کا کیا ٹیسٹ ہے. کریکٹ. ٹھیک, بالکل ٹھیک مثال دی آپ نے. ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں, یہ بتائیں کہ نوجوان نسل جو ہے, یہ جو مسلمان نوجوان نسل بالخصوص میں بات کر رہا ہوں, یہ اب آہستہ آہستہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں. ہم شاید بطور مسلمان ان کو امپریس نہیں کر پائے. کیسے امپریس کر پاتے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ان کو واپس اپنے دین کی طرف لایا جا سکتا ہے, یا ان کے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ نہیں, ہمارے پاس کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں. میں بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگین ایک بڑی سادہ بات ہے لیکن بڑی میرے نزدیک واضح بات ہے. کوئی طریقہ اور ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم نوجوانوں کو جیسے ممکن ہو, جس انداز میں, جس پڑھانے کے سٹائل میں ہم ان کو قرآن مجید پڑھائیں. ٹھیک ہے. قرآن ان کو سمجھ میں آئے. دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں کہ مسلمان کو اگر یہ بات دل سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سمجھ میں اس کتاب کو پڑھ کر ہی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد الحاد کہاں جائے, کہاں سے آئے گا؟ جی. تو اس وجہ سے الحاد کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو دین پیش کیا ہے, جی, جو قرآن پیش کیا ہے, جی, وہ بغیر سمجھ کے کیا ہے. ٹھیک ہے. بغیر سمجھ کے کیوں ہوا ہے؟ جی, اس لیے کہ ہم نے اصل میں قرآن مجید کو وہ حیثیت ہی نہیں دی جو اس کی ہے. جی. قرآن کے علاوہ جو علوم ہیں جی, باہر سے, حدیث میرے نزدیک بڑا اہم علم ہے, جی, لیکن وہ قرآن کے تحت ہے. ٹھیک ہے. آپ قرآن کے اوپر اس کو لے جائیں, جی, پھر قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے جب آپ دین کے علم کو صحیح طرح سے نہیں سمجھتے جی, تو دیکھیں وہ نوجوان اب بوڑھے ہو چکے ہیں جی, کہ جو نوجوان روب کے ساتھ بات کو مان لیتے جی, ہیں. ٹرو. اب نئے دور کے نوجوان ہیں, ان کے پاس انٹرنیٹ ہے, ان کے نہ جانے کیا کیا ریسورسز ہیں جن سے ان کو انفارمیشن ملتی ہے. اب نکمی باتیں, کمزور باتیں وہ قبول نہیں کریں گے. باتوں میں سب سے مضبوط بات قرآن کی بات ہے. تو ہمارے پاس اتنا بڑا سورس ہے, اس کو ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ نوجوان دین کی طرف آئیں گے, ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور طریقہ ہے کہ جس کو اختیار کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے تو آسانی سے کہہ دیا کہ نوجوانوں کو قرآن دیں اور حدیث کے بارے میں بھی ان کو بتائیں, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری پوری دین کی جو بنیاد ہے, جو عمارت ہے, وہ حدیث پہ کھڑی ہے؟ ہم نے شاید قرآن پہ تو وہ توجہ دی نہیں, نہ اس کو وہ اہمیت دی ہے. تو اس سے کیسے یہ توازن قائم رہ ہی نہیں سکتا جب آپ قرآن کو اس طرح بھلا چکے ہیں؟ تو بھائی صاحب, بات یہ ہے کہ چاہے نوجوانوں کا معاملہ ہو, چاہے ہمارے حدیث سے متاثر مسلمانوں کا معاملہ ہو, چاہے غیر مسلموں کا معاملہ ہو, سب کا حل ایک ہی ہے. کیا؟ نواب ٹیوب ویل. سب کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ ہم آئیے ایک دوسرے کے ساتھ تمیز سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دلیل سے بات کرتے ہیں. رائٹ. ہم اپنی بات سنائیں گے, آپ کی بات سنیں گے, اور اپنے ذہن کو کھلا رکھیں گے. ٹھیک ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, جلد سے جلوس کر رہے ہیں, اور کوئی ذرا سی ان کے خلاف بات کرے اس کو مارنے کے لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں, مار دیتے ہیں, یار جلا دیتے ہیں. ایسے مسلمان کو اگر پتہ لگے کہ اس کے پاس یہ دین برحق ہے اور یہ کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے اللہ نے نازل کی ہے, اور تمام انسانوں کو متاثر کرنے کے لیے اس کے اندر بہت کچھ سامان بندوبست موجود ہے, تو وہ سب سے زیادہ کوشش کریں کہ لڑائی جھگڑا ختم ہو. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے ساتھ تو تکار ختم ہو, تحمل سے بات کریں, نرمی سے بات کریں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی بہت سی انرجیز اور بہت سی انویسٹمنٹ اس پہ کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں امن کو عام کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور علمی انداز میں ایکڈیمک ڈائیلاگ کو جاری کریں. جو حق ہے وہ سامنے آئے. اگر یہ ہوگا تو معاملہ ٹھیک ہوگا, ورنہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو
ہمارے ہاں عدم برداشت ہے جی وہ تو ہوتی رہے گی. عدم برداشت کیوں ہوتی ہے؟ جی معلوم ہے کیوں ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں. اجین سادہ بات. جی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, جی آپ نے مجھے آج بھی آپ نے کہا تھا یار جو آپ بات کر رہے ہیں میں آپ کو کیسے روک سکتا ہوں, ٹرو کہ بہت نمایاں کوئی بہت پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, آپ ایک عالم سے آپ گفتگو کرا رہے ہیں. جی شاید یہ آپ کی چینل کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ مجھے کم بتائیں گے لوگ دیکھیں گے کیوں. لیکن میں آپ سے ایسی گزارش کروں کہ فرض کیجیے کہ میرے اندر یہ خناس ہے, جی یار میں بہت زبردست اسکالر ہوں, یہ ملک مصطفیٰ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. اچھا سوال کا جواب مجھے نہیں آتا, ٹھیک یار میں مشتعل نہیں ہوں گا تو اور کیا ہوگا, رائٹ غصے میں آ جاؤں گا. آپ کو سوال ہی نہیں کرنا آتا, صحیح آپ کیا چیز ہے بھائی. بالکل لیکن اگر فرض کیجیے کہ میں یہ سوچوں کہ یار میں تو ایک بالکل ہی ادنا سا ایک طالب علم ہوں, مجھے تو بہت ہی تھوڑی چیزیں آتی ہیں, اور مصطفیٰ صاحب نے ایک سوال کر دیا اس کا مجھے جواب نہیں آتا, تو میں ان کا شکر گزار ہوں یار کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جی تو اس سے برداشت پیدا ہوگی, رائٹ اور میرے اندر خناس بھرا ہوا ہے, جی اس سے عدم برداشت ہوگی. اچھا اب اس کو پکچر کو آگے لے جائیں. جی ایک عالم یہاں ہے جن کے 1.5 لاکھ فالوورز ہیں, جی ایک یہاں ہے ان کے 5 لاکھ ہیں, جی ایک یہاں ہے ان کے 10 لاکھ ہیں. جی آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ان کے خلاف کوئی بات کریں, وہ کہ یار یہ میرے لوگ جا رہے ہیں, رائٹ تو ان کے سامنے ان کے خلاف بات کریں گے, اپنے کراؤڈ کے سامنے, وہ اپنے کراؤڈ کے سامنے کریں گے. یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ٹرو اگر آپ دیانتداری سے دین کے خادم ہیں, سچائی کے طالب ہیں, جی نرمی سے بات کریں, اپنی غلطی کا اعتراف کریں, اپنی بات کمزور ہے اس کو مان لیں, اللہ آپ سے راضی ہوگا, دنیا آپ کی اچھی ہوگی, آخرت آپ کی اچھی ہوگی. کس چکر میں پھنس گئے ہو اے مسلمانوں؟ بالکل صحیح میں اس یقین کے ساتھ یہ آواز بلند کر رہا ہوں ملک صاحب جی کہ بہت تھوڑے لوگ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, لیکن دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں انشاءاللہ. تاکہ آپ کا جو یہ نیک پیغام ہے یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. خواتین حضرات, آپ نے پروگرام دیکھا, اگر کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی سوال ہو تو ضرور لکھیں, ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے. ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.